اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، قابل احترام میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج کا عمل ایسا عمل ہے کہ یوم عاشوراء سے پہلے ایک سموسے والی ریڑھی لگا کر بیٹھتا تھا، اور اس نے محرم الحرام جب شروع ہوا تو محرم الحرام کے شروع ہونے کے بعد یوم عاشوراء سے پہلے ایک عمل وہ بتاتا ہے کہ میں نے کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے مجھ پر اتنا کرم کیا کہ میں خود حیران ہو گیا کہ اللہ نے میرے اوپر کتنا کرم کر دیا ہے۔ تو ناظرین، وہ راز آپ کو بتانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر وہ راز آپ نے اپنے دل میں سمو لیا، اگر آپ نے اس عمل کو کر لیا، تو پھر آج سے آپ یہ تصور کریں کہ میں غریب نہیں رہوں گا۔ اگر آپ کے اوپر قرضہ ہے آپ پھر بھی کریں، اگر ذاتی گھر نہیں تو پھر کریں، اگر پیسے کی فراوانی نہیں تو پھر بھی کریں، اگر کوئی معاملات گھریلو اس قسم کے ہیں کہ تنگ دستی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، یہ ان دوستوں کے لیے، ان میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور سننا تاکہ کوئی ایسی بات نہ رہ جائے جس میں پھر بعد میں کوئی آپ کو مسئلہ درپیش آئے۔ تو ناظرین، وظیفہ بتانے سے پہلے میرے اللہ کا ایک حکم ہے۔ وہ حکم یہ ہے کہ میرا رب فرماتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرا رب فرماتا ہے کہ میں خود بھی اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر درود پڑھتا ہوں، اور میرے ملائکہ وہ بھی درود پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی درود پڑھو۔ کوئی بھی عمل کرنا ہو، سب سے پہلے آپ نے درود پاک ضرور پڑھنا ہے، اور درود ابراہیمی پڑھنا ہے، کیونکہ یہ وہ درود ہے جس درود کے اندر میرے نبی کی آل کا ذکر ہے، اس لیے یہ خاص اہتمام کرنا۔ وظیفہ میں بتانے جا رہا ہوں، بالکل ہوش و حواس کے ساتھ اس بات کو سن لینا۔ ناظرین، وہ بندہ یہ بتاتا ہے کہ میں انتہائی قریب تھا، غربت کی تنگی کی وجہ سے میں نے ایک چھوٹی سی ریڑھی لگائی سموسوں والی، تو جب لگائی تو اس میں سے کچھ سموسوں کا سامان بچ جاتا، اور پھر میں وہ گھر لے آتا، دوبارہ پھر وہی جو سامان ہوتا تھا اس میں مزید ایڈ کر کے دوسرے دن پھر ایسے ہی کرتا، لیکن کبھی میرا نقصان ہو جاتا اور کبھی کچھ چند پیسے بچ جاتے۔ لیکن اسی پروسیس میں انتہائی پریشان تھا، کیا میری زندگی اسی طرح گزرے گی جیسے میں ہوں؟ کیا میں کروں؟ وہ اپنے آپ سے وہ کہتا ہے کہ میں باتیں کرتا تھا کہ میں کیا کروں، کیا مسئلہ بنا ہے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے کہ ایک دن ایک فقیر بندہ، بالکل دیکھنے میں ایسے تھا کہ جیسے کوئی عاجز فقیر منگتا ہے، لیکن اس کا جب چہرہ دیکھتا تھا نا، میں نے چہرہ دیکھا تو دل کرتا تھا کہ اس کے چہرے کو میں دیکھتا رہ جاؤں۔ میں نے ان بزرگوں کو بٹھایا، اس نے سموسوں کی ایک پلیٹ کھائی، پلیٹ کھانے کے بعد انہوں نے پیسے دیے، میں نے لے لیے۔ تو میں نے ان بزرگوں سے پوچھا کہ بزرگوں آپ کا تعارف کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یار چھوڑو تعارف مارو کو، تو اب یہ بتاؤ، وہ بزرگ خود کہتے ہیں کہ آپ مشکل میں تو نہیں ہو،
آپ کے پاس پیسے کی کمی تو نہیں ہے؟ کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ میں نے کہا بزرگوں بڑا مشکل میں ہوں، بہت پریشانی ہے، ٹینشن ہے، مصیبت میں ہوں، تو اگر کوئی ہے آپ کے پاس حل تو مجھے بتا دیجئے۔ اس نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ محرم الحرام کا مہینہ جو ہی شروع ہوئے، وہ 2-3 دن رہ گئے تھے یوم عاشورہ، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے، وہ اس کی ملاقات تھی میرے ساتھ۔ وہ کہتا ہے کہ جب محرم الحرام کا مہینہ آئے تو 10 محرم الحرام سے پہلے یہ عمل کر لینا، اللہ رب العزت آپ کی زندگی کو بدل دے گا۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ بڑا مختصر سا وظیفہ ہے۔ تو اس نے جب بتایا تو میں نے پہلے تو اس کو سیریس نہ لیا، لیکن میں انتہائی مشکل میں تھا، ایک بندے کے پیسے دینے تھے، تو مجھے کوئی ایسے اسباب نہیں تھے کہ میں کسی سے پیسے لے کر اس بندے کو دے سکوں، پریشان تھا، کچھ چند دن کا اس کے ساتھ میرا وعدہ تھا۔ تو کیا ہوا، میں نے اس بزرگ کی جو بات ہے نا، وہ میرے ذہن میں بار بار کھٹکھٹاتی تھی میرے ذہن کو۔ تو ایک دن رات کو میں سویا، تو جب سویا تو خواب کی حالت میں وہی بزرگ ملے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹے آپ نے وہ عمل کیا ہے؟ تو میں ٹھک حیران ہوا، تو وہ مجھے تصدیق ہو گئی۔ تو میں جب محرم الحرام کا مہینہ آیا تو جو ہی چاند نظر آیا تو 1-2 دن کے بعد میں نے 2-3 دفعہ یہ عمل کیا۔ اللہ نے اتنا کرم کیا کہ آج میرے پاس اپنا گھر، گاڑی، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ وہ وظیفہ کون سا ہے؟ وہ وظیفہ میں بتاتا ہوں۔ وہ بتاتا ہے کہ وظیفہ یہ ہے کہ اس نے بزرگوں نے کہا تھا کہ آپ نے تہجد کے وقت اٹھنا ہے، تہجد کے وقت اٹھ کر صبح سویرے 3 مرتبہ درود پڑھنا ہے، درود ابراہیمی، اور اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کے اندر ایک چھوٹی سی آیت ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے 3 نام ہیں، یا اللہ، یا رزاق، یا غنی، یہ 3 نام ایک سانس میں پڑھنے ہیں، اور اس کی ایک تسبیح پڑھ کر آخر میں پھر 3 بار درود شریف پڑھ کر اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا، میرا رب کبھی آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ یہ عمل اس نے بتایا تھا تو میں نے یہ عمل کیا ہے۔ تو ناظرین، آپ کو بھی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ محرم کا مہینہ ہے، جو لوگ غریب ہیں، مسکین ہیں، اس سموسے والے کا جو وظیفہ ہے اس کو بزرگوں نے بتایا تھا، وہ وظیفہ آج سے، کل سے، جب آپ کو موقع ملے، یوم عاشورہ سے پہلے آپ عمل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل سے آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ عمل چھوٹا سا ہے لیکن اس کی طاقت اس بندے کو اگر میں ملاتا تو پھر آپ کو پتہ چلتا کہ اللہ نے اس کے اوپر کتنا کرم کیا ہے۔ آج اپنی گاڑی، اپنی کوٹھیاں، اپنے معاملات بہت ہی ویل سیٹل ہے۔ تو یہ تھا عمل۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی آپ کی فیملی میں غریب ہے تو اس کو بتا دیجئے، ہو سکتا ہے اس غریب کا کام بن جائے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا